ناظرین اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی کبھی کبھی ایسے گندے خیالات، ناپاک یا برے خیالات آتے ہیں تو جن سے آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ سوچ کر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک تعالی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث اور معتبر سنی کتابوں کی روشنی میں جانیں گے کہ دماغ میں گندے خیالات کیوں آتے ہیں، اور جب یہ گندے خیالات آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی آپ کو دو چیزیں عطا کر رہا ہے۔ تو دیکھیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ گناہ نہیں ہے اور انسان نجات کیسے پائے، یعنی انسان اس سے نجات کیسے پائے اور کس طرح ان سے بچے، آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ دل کو بہت ہی سکون ملے گا۔ تو چلتے ہیں پہلی وجہ کی طرف۔ پہلے نمبر پر ہے شیطان کا وسوسے کیوں آتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ شیطان کے وسوسے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا یہ کسی نے پیدا کیا ہے، وہ کس نے پیدا کیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کیسے بنا ہوگا۔ اس طرح جب گندے خیالات آتے ہیں، جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو اور رک جاؤ، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 3276 پر، اور صحیح مسلم کے اندر 134 پر بھی موجود ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گندے یا الٹے سیدھے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ انسان کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ایمان کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے خیالات ایمان کی علامت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو شرعی ایمان ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی برے خیالات پر دل کا گھبرا جانا اور ان کو ناپسند کرنا ایمان کی نشانی ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ایمان کی نشانی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا، آپ کو یہ بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھایا کہ جب گندے خیالات آتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ ایمان پر ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور آپ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو خوش قسمت ہیں آپ۔ اب دیکھیے گا، تیسرے نمبر پر آتا ہے نفس کی کمزوری کیا ہے۔ تیسری وجہ ہے نفس۔ سنی کتاب کے مطابق نفس ایمان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب انسان تنہائی میں زیادہ رہے، فحش چیزیں دیکھے، گناہوں سے نہ بچے تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور گندے خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اکیلے میں گندی چیزیں بالکل نہ دیکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے گناہوں کی کثرت کب کرتا ہے انسان۔ چوتھی بڑی وجہ گناہوں کی زیادتی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے،
3334 پر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دماغ میں غلط، ناپاک اور فضول خیالات آنے لگتے ہیں، تو اس سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، تو آئیے جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں اس کو ہم جانیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، جب تک وہ انسان ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 5269 پر اور صحیح مسلم کے اندر 127 پر۔ صرف خیال آنا گناہ نہیں ہے، گناہ جب ہے اس پر عمل کیا جائے یا جان بوجھ کر اس میں مزہ لیا جائے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 6 نمبر پر آتا ہے گندے خیالات سے نجات کے 5 آسان طریقے۔ فوراً اعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری آپ درود شریف کی کثرت کریں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، درود دل کی زنگ کو صاف کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، فحش ویڈیوز، غلط تصویریں اور خیالات کو گندے کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو نہ خیال میں لائیں۔ نماز و ذکر کی پابندی کریں، نماز دل کو مضبوط کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بے شک نماز ہی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اکیلے ہو تو گناہ نہیں، اکیلا ہو تو ذکر اللہ کا کرو۔ تو پیارے ناظرین، یاد رکھیں، گندے خیالات آنا کمزوری نہیں، ان سے نفرت کرنا ایمان ہے، اور ان پر عمل کرنا تقوی، یعنی ان پر عمل نہ کرنا تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور دل کو پاکیزہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔